وہ ہے سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ یہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی بڑی پیاری سی، جس میں ہم ڈفرینٹ جو سورہ ہیں جن کے ہم گھروں میں بہت زیادہ تواتر سے تلاوت کرتے ہیں، ان کی برکات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے شان نزول کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسی سورہ جو کہ وظائف میں، جیسے ہم چاروں کل کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں، تو ان کے وظائف کہاں کہاں کن کن موقعوں پہ اگر پڑھیں تو اللہ پاک کو کتنا ثواب دیتا ہے، مشکل کی گھڑی ہو، کہاں پہ بچوں کا چاہے رشتہ ہو، رزق میں فراوانی ہو، اپنے گھر کے اگر آپ اپنے خواہش مند ہوں، اصالِ ثواب کی نیت آپ رکھتے ہو اپنے بڑوں کے لیے، تو کہاں پر کون سا سورہ پڑھنا ہے، ہم اپنے شو میں اسپیسیفکلی فرائیڈے کے دن اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کے حوالے سے بات کریں۔ آپ تمام تو لوگوں کو شو میں خوش آمدید بھی کہوں گی، اور زامن بھی سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ سورہ بقرہ جو کہ ایک لمبا ایک سورہ بھی ہے، تقریباً 250 سپارہ ہے، 286 اس میں آیات ہیں، اس کی شان نزول سب سے پہلے بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کا واحد سورہ ہے جو سب سے طویل سورہ ہے، اور باقاعدہ جو آغاز قرآن کریم ہو رہا ہے وہ اسی سورہ سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ فاتحہ ہے، جس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جس کو دیباجہ کہہ لیجئے، پریفیس کہہ لیجئے، کہ اس میں جیسے دنیا میں قاعدہ ہے کہ ہر کتاب سے پہلے کو پریفیس ہوتا ہے تاکہ قاری اپنے آپ کو آمادہ کر لے کہ میں کس کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور سورہ فاتحہ میں اس لیے فقط خدا کے بارے میں گفتگو ہے، یہ بندے کے بارے میں گفتگو ہے، وہاں انسان آمادہ ہوتا ہے اس کتاب میں گفتگو کس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کا موضوع حضرت انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کے وجود کو ہٹا دیں تو مقصد نزول قرآن بے معنی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب قرآن نازل ہی انسان کے لیے کیا گیا ہے اور نازل کرنے والا اللہ ہے۔ اب یہ قرآن کریم کا جو سورہ طویل ترین سورہ، شیخ طبرسی نے مجموع البیان میں بات کو بیان کیا ہے کہ جب پوچھا گیا رسول اللہ کہ ای سورۃ القرآن افضل، قرآن کریم کا کون سا سورہ سب سے افضل ہے، تو کہا تھا قال البقرہ، اور پوچھا کہ سب سے افضل آیت کون سی ہے، تو وہ سب سے سید الآیات جو ہے آیت الکرسی، وہ بھی اسی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ 286 آیتیں اس کی، اور اگر 286 کا عدد آپ اکٹھا کرتے ہیں تو 7 بنتا ہے مجموعہ، ٹھیک ہے نا، جو 7 لکی نمبر ہوتا ہے۔ اب لکی نمبر جب اس کے عدد میں 7 بن رہے ہیں تو یہ واحد سورہ ہے۔ یوں تو قرآن کریم کا ہر سورہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان، جتنے بھی سورہ ہیں اپنے اندر کمال رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز کی فضیلت ہے، لیکن واحد سورہ ہے سورۃ البقرہ کہ جس میں پروردگار عالم نے دنیا کے ہر مقصد کے لیے، کوئی بھی مقصد ذہن میں ہو، کوئی بھی طلب ہو، اس کے تلاوت کو حکم دیا گیا اس میں۔ اچھا، خود آغاز کس انداز میں ہو رہا ہے؟ حروف مقطعات سے۔ 19 مقامات پر حروف مقطعات آئے ہیں، اور لفظ مقطع کا معنی خود ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے منقطع ہیں دونوں، ٹھیک۔ حروف مقطعات کیا ہیں کسی کو نہیں معلوم، یہ اسرار یا خدا کو معلوم ہے یا خدا نے جن کو عطا کیا ہے معصومین کو ان کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کا آغاز کیا ہے کہ صاحب کتاب، صاحب قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے کتاب خدا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کا کوئی مصنف یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب میں کوئی غلطی نہیں۔ قرآن کا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی غلطی کا شائبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کا کوئی مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دنیا کے ہر علم کا احاطہ اپنی کتاب میں کر دیا ہے، مگر واحد قرآن کریم ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ہر خشک، ہر تر اس میں موجود ہے، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ دنیا کا ہر چھوٹے سے چھوٹا، ہر بڑے سے بڑا ذکر اس قرآن میں موجود ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، یا بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگی کوئی چیز، خشک ہوگی یا تر ہوگی، ہر چیز کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ کن کے لیے آیا قرآن؟ ٹھیک، نازل تو کائنات میں ہر شخص کے لیے کیا، مگر کہا کہ جو صاحبان تقویٰ ہوں گے وہی اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ صاحبان تقویٰ کی میں فقط عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، ترجمہ ہی کر رہا ہوں خالی، تاکہ وقت میں مختصر وقت میں زیادہ بات ہو جائے۔ صاحبان تقویٰ کون ہے؟ جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن کی ابتدا میں کیا حکم ہوا کہ شرط ایمان مومن یہ ہے کہ خدا کے غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ ہر چیز کو ماننے کے لیے شرط نہ لگا، نظر نہیں آ رہا تو کیسے مانے ہم؟ آج کل ہر بات لاجک پہ بنے، لاجک جی، تو خدا کے غیب پر ایمان رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔
وہ صاحبان تقویٰ کون ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا الگ ہے، نماز کو قائم کرنا الگ ہے۔ کیا فرق ہے ویسے؟ ٹھیک ہے، نماز قائم کرنے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے خدا نے نماز کو کا حکم دیے، اور ہم نماز قائم کرنے والوں میں فقط اہل بیت کی ذوات مقدسہ کہتے ہیں، رسول خدا اور ان کی آل، یہ وہ ہیں جنہوں نے نماز کو قائم کیا ہے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے جو ان کی اتباع میں نماز کو پڑھتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے تقسیم کرتے ہیں، بغیر غور و فکر کیے ہوئے خدا کے عطا کیے میں سے تقسیم کرتے ہیں۔ پھر جب گفتگو آگے بڑھتی ہے تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ واحد یہ سورہ ہے کہ جس میں تمام عقائد کے مسائل، احکامات کے مسائل، کوئی ایسا مسئلہ نکاح کا، طلاق کا، سود کا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا تذکرہ اس قرآن میں موجود نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کا واقعہ، پرندوں کو زندہ کرنا، اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ جناب موسیٰ کا گائے والا واقعہ، وہ اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ قرض کہ انبیاء کے واقعات کو بھی احاطہ کیا ہوا ہے۔ مکمل مدنی سورہ ہے، ماں سوائے آخر کی جو 2 آیتیں ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو مکی کہا گیا ہے اور مدنی بھی کہا گیا ہے۔ لیکن اچھا، اب یہ جو قرآن کریم کا سورہ ہے، اس کی کیا فضیلت بیان کی گئی کہ پورا سورہ اگر تلاوت کرے کوئی روزانہ تو کیا ہی کہنا اس گھر کے، لیکن کم از کم پورا سورہ تلاوت نہیں کر سکتا۔ تو ابتدا کی 4 آیتیں، پھر آیت الکرسی، پھر آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں، اور آخری کی 2 آیتیں ہیں، کم از کم ان کو تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں عادت بنائے ان کو تلاوت کرنے کی۔ گویا ان 4 چیزوں کو تلاوت کرنا ایسا ہی ہے جیسے پورے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ البتہ یاد رکھیے کہ ہم جب کہ سنتے ہیں نا کہ یہ سورہ ان معاملات کے لیے اچھا ہے، پریشانیوں کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، روزی کے لیے، مسئلہ ہمارا سب سے یہ ہے کہ ہم پھر شکوہ کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں قرآن کریم سے کہ میں تو سورہ واقعہ بھی پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ بھی میرا تلاوت ہوتی ہے، سورہ رحمان تلاوت ہوتی ہے، مگر میرے حالات نہیں بدل رہے ہیں۔ تو دیکھیے، ورد کرنا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا، تلاوت کرنا ایک الگ چیز ہے۔ قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیے سمجھنے کے لیے، اور سمجھیے غور و فکر کرنے کے لیے، اور غور و فکر کیجیے عمل کرنے کے لیے۔ جب یہ سیکوینس بنے گا آپ کا تو وہ آپ کی شخصیت پر، آپ کی ذات پر اثر انداز ہوگا۔ صحیح، جیسے کہ قرآن کریم کے مختلف سوروں میں کہا گیا ہے نا کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والا ان عیوب سے محفوظ رہے گا۔ مطلب سورہ نور کے لیے کہا گیا ہے کہ جو سورہ نور کی تلاوت کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ بدکاری سے، زنا سے دور رہتا ہے۔ خالی یہ لفظ نہیں ہے، اس سورے کے اندر کیونکہ پردے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، فحش افراد کا تذکرہ ہے، ان سے بچنے کا ذکر ہے، اور ان سے محفوظ رکھنے کی ساری گفتگو ہے۔ تلاوت کرنے کا نتیجہ کیا، لیکن شرط کیا ہے کہ پڑھیے سمجھنے کے لیے، سمجھیے غور فکر کرنے کے لیے، غور فکر کیجیے عمل کرنے کے لیے۔ تو اگر سورہ بقرہ کو بھی ہم سمجھیں، غور فکر کریں، پھر غور فکر کرنے کے بعد اس پر عمل کریں، تو یہ قرآن کریم کی کتاب، یہ سورہ، تمام سورہ اپنے اعجاز کو دکھائیں گے، اپنا معجزہ دکھائیں گے، اور پھر دیکھیے کہ قاری کی زندگی میں اور اس کے اہل خانہ کی زندگی میں کیسے عجائبات نظر آتے ہیں۔ نور بھائی، جب ہم کوئی گھر لیتے ہیں، کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی دکان خریدتے ہیں، کسی بھی نئی جگہ پہ آپ نے جانا ہو، تو کہتے ہیں کہ جی وہاں پر 3 دن آپ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ تلاوت لگائیے۔ مطلب یہ بھی ہے کہ پڑھیں جا کے، لیکن لوگ، میں نے دیکھا کہ لوگ جا کے وہاں بھی تلاوت لگا دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ویسے اور کیوں؟ رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے جو آپ نے سوال کیا، اس سے پہلے جو سوال کیا تھا وہ تھوڑا ملا دوں میں۔ دیکھیں، سورہ بقرہ کا جو موضوع یاد رکھیے گا، مکی صورتوں کا اور مدنی صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ آپ کے پروگرام میں پہلے سورہ فاتحہ میں نے بیان کیا تھا کہ وہ مکی صورت ہے، تو اس میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اب جتنی بھی مدنی صورتیں قرآن مجید فرقان حمید کی آئیں گی، اب یہ کیونکہ سیکنڈ سورہ ہے سورہ بقرہ، اور یہ مدنی صورت ہے، مدنی صورت کے اندر ہمیشہ اصول پر بات کی جائے گی،
معاشیات پر بات کی جائے گی، سیاسیات پر بات کی جائے گی، اقتصادیات پر بات کی جائے گی، عمرانیات پر بات کی جائے گی، سوشل ایشوز پر بات کی جائے گی، گھریلو حوالے سے بات کی جائے گی، میاں بیوی کے رہن سہن کے حوالے سے بات کی جائے گی، باپ بیٹے کے رہن سہن کے حوالے سے بات کی جائے گی، استاد و شاگرد کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ تمام مضامین ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور جنت سے زمین پہ آنے کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے فضائل کی بات کی جاتی ہے، من و سلوہ کی بات کی جاتی ہے، گائے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ دیکھو بعد الموت ہم ہیں زندہ دینا کرنے والے، ہم ہیں پیدا کرنے والے، اور دیکھو تمہارا مردہ زندہ ہوا، تم نے کہا کہ زندگی کوئی نہیں ہے، لگاؤ گوشت کا ایک ٹکڑا، اور ہم نے یہ طاقت دی ہے گوشت کو کہ تم لگاؤ گے مردہ انسان میں، وہ بھی مردہ یہ بھی مردہ۔ زندگی ہماری ایسی ہے کہ گوشت ذبح کر کے اس کا ٹکڑا لگاتے ہو، مردہ انسان بھی لگاتے ہو، ہم طاقت دینے والے ہیں، جیسے ہی گوشت لگاؤ گے ہم زندگی دے دیں گے، اور وہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اس کے بعد پھر والدین کے حوالے سے، پھر یہاں آگے 12ویں رکوع میں کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ آداب مصطفیٰ سکھایا جا رہا ہے، اللہ سکھا رہا ہے کہ مصطفیٰ کو کبھی نہ کہنا ہماری طرف دیکھو، بلکہ یہ کہنا یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ اس سے پہلے پھر جادو کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، قرآن میں جو ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو قرآن کی آیت جادو کے حوالے سے وہ اسی صورت کے اندر ہے کہ میاں بیوی کو وہ جدا کرا دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے اللہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جس کھڑے پہ پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے مصطفیٰ کریم کو مانگا تھا، اس پتھر کا بھی تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس صورت کے اندر آتا ہے۔ پھر قبلہ کا چینج کے حوالے سے بات آتا ہے۔ ہر جگہ ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام آئے، فرمایا آدم یہ تمہارا قبلہ ہے، شیش یہ تمہارا قبلہ ہے، صالح یہ تمہارا قبلہ ہے، داؤد یہ تمہارا قبلہ ہے، اسحاق یہ تمہارا، موسیٰ اور عیسیٰ تک یہ تمہارا قبلہ ہے۔ نبی علیہ السلام موجود ہیں، مکے کے اندر تھے تو قبلتین کو جمع کرتے تھے، یہ بیت اللہ اور یہ بیت المقدس۔ اب خانہ کعبہ، اب مسجد نبوی کے اندر آئیں اور حضور کی خواہش ہے کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ نہیں کہا اے محمد آپ بیت اللہ کی طرف قبلہ پھیر دو، نہیں، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها۔ مصطفیٰ ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، مرضی آپ کی ہے، آپ جس طرف چہرہ پھیر دیں گے اللہ اسے بیت اللہ بنا دے گا۔ اب مرضی تمہاری ہے، تم جس طرف چہرہ پھیرو گے وہ بیت اللہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے جا کے پھر صفا و مروہ کا تذکرہ آتا ہے، پھر آگے جو ہے وہ طلاق کے مسائل آ جاتے ہیں، نکاح کے مسائل آ جاتے ہیں، پھر آیت الکرسی کی فضیلات جس میں 17 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان و جلالت کا تذکرہ ہے، پھر وہ آخر کی 2 آیاتیں آتی ہیں جہاں آپ تذکرہ کر رہی تھی۔ جب یہ آیتیں آئی ہیں، آیات آئی ہیں، تو جبریل امی آئے، یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کو، آپ کی امت کو مبارک ہو، جو اللہ کے نوروں میں سے 2 نور تھے اللہ نے وہ آپ کو عطا کر دیے ہیں، جو اس کی تلاوت کرے گا وہ اللہ کے نور میں آ جائے گا۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم گھر میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب یہاں سب میں ناظرین سے سوال بھی کروں گا اور آپ سے بھی بہن سوال کروں گا۔ دیکھیں رزق دینے والا اللہ ہے، کس کے ذریعے آتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ محبت میاں بیوی میں دینے والا اللہ ہے، کس کے ذریعے؟ فرشتے کے ذریعے۔ باپ بیٹے کا ادب کس کے ذریعے ہے نا؟ تمام چیزیں فرشتوں کے ذریعے آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں، اب میں لاجیکل ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ بھئی اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب جیسے ہی گھر سے شیطان چلا جائے گا تو رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ جیسے ہی آپ نے قرآن کی تلاوت کی، تنزل الملائکہ، آسمان سے فرشتوں کی اتنی کثرت ہو جاتی ہے کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی۔ مجھے چھوٹی سی جناب بریک لینی ہے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے، اور کیونکہ یہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور 2.5 سپارے پہ یہ مشتمل ہے اور 286 اس میں آیات شامل ہیں۔ میں جواد بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے ہم نے بات کی، ہم ہر چیز میں، جیسے اگر نیا گھر ہے، ابتدا ہے تو ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اینڈ دین ہم دیکھتے ہیں کہ جب انتہا ہے، جب انسان زندگی سے چلا جاتا ہے تو تب بھی ہم سورہ بقرہ، مطلب ہر چیز ہم شروع کر رہے ہیں اور ہم ختم کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی سیریز ہم نے، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بھی کہا، قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے ہم ماہ رمضان کے قریب ہو رہے ہیں، اور ہمارے سننے والوں کو بھی پیغام ہے کہ جو ہے قرآن مجید سے قرب اختیار کریں۔ قرآن مجید، ورنہ روز محشر رسول اللہ شکایت کریں گے اپنی امت کی کہ میری امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ تو دیکھیے سورہ مبارکہ بقرہ کے حوالے سے آپ نے بات کی، بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیوں اس کو ایک ایسی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔
تو روایت ایک ہمارے پاس موجود ہے، امام صادق اسلام فرماتے ہیں ان لکل شیء سنامن، ہر چیز کے لیے ایک جو ہے وہ بلند و بالا شان ہوتی ہے. وسنام القرآن سورۃ البقرہ، قرآن کی شان کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. یہ روایت میں جملہ موجود ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک روایت میں آیا کہ من قرأ سورۃ البقرہ و سورۃ العمران، سورۃ آل عمران، جو سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھتا ہے، جاء یوم القیامت تظلانہ علی رأسہ مثل الغیابتین، وہ قیامت میں ایسے آئے گا اس کے سر پر گویا دو چیزیں سائبہ بنائی ہوئی ہوں گی. تو پوچھنے والے جب پوچھیں گے یہ کیا ہے تو کہا جائے گا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا سایہ ہے. تو قرآن مجید کی آیات کی خصائص ہیں، خواص ہیں. اور دیکھیں جیسے کہ صاحب نے اور مولانا نے بیان کیا کہ یہ مدنی سورہ ہے اور ہجرت کے پہلے برس میں یہ نازل ہوا. اور یہود چونکہ مدینہ میں یہودی آباد تھے اس سے پہلے، یعنی میں یوں بھی کہوں کہ مدینہ تو جب بنا جب رسول اللہ کے قدمین شریفین یہاں پہ پڑے، ورنہ تو یثرب کہا جاتا تھا. اور ہمارے سننے والے یاد رکھیں یثرب جو ہے وہ ویران بستی کو کہا جاتا ہے. کہنے کو شہر آباد تھا، قبائل آباد تھے، لیکن ویران تھا. اور اس کے بعد اسے مدینۃ النبی کہا گیا، اسے مدینہ منورہ کہا گیا. چنانچہ یہود سے پھر مکالمات ہیں، بہت تفصیل سے صاحب نے بیان فرمایا، وہ مضامین جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ایڈریس کیے. خصوصیت سے یہودی جو اعتراض کرتے تھے، بہت اچھا نقطہ، میں وہیں سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ وہ سیقول السفہاء ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، حبیباً قریب بے وقوف تجھ سے کہیں گے کہ تم نے اس قبلے سے منہ کیوں پھیر لیا جس کی طرف پہلے کرتے تھے. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہہ دینا کہ مشرق مغرب سب اللہ کا ہے. اور کیا عجیب، دیکھیں نماز ہم پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی خواہشات کو ختم کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ خواہشات ختم ہوں تو نماز کے لیے آگے ہو، خواہشات کو صفر کر کر. اور قربان جائیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اگر وہ حالت نماز میں یہ چاہتے ہیں کہ آج قبلہ بیت المقدس بن جائے تو نہ صرف ان کی چاہت کی لاج رکھی جاتی ہے، پیاری آگے بات ہے، لیکن ادب کا اس سے بڑا کیا پیغام ہو سکتا ہے. ہمارا تو پیغام بھی یہی نا کہ دیکھیں پھر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، مسجد قبلتین آج تک موجود ہے. خدا سب کو مدینہ منورہ کی عبادت حاضر نصیب فرمائے، وہاں زیارت کریں جا کر. اور رسول اللہ کا یہ امتیاز ہے تمام انبیاء میں، تمام انبیاء اللہ کے محبوب ہیں، لیکن جو شان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس شان کا تو نبی بھی کوئی نہیں ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کا ایک یہ عنوان ہے، پھر اس کے علاوہ مختلف مضامین ہیں. اور آیت الکرسی جو کہا گیا وہ تو واقعتاً ایک جلالت اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس انداز سے اپنا تذکرہ بیان فرمایا، اپنی شان، اپنی جلال اور جمال اور صفات کو بیان فرمایا، وہ تو اس کی مثال نہیں ملتی. اسی لیے ان آیات کو سیدات القرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی سردار آیتیں گویا کہ آیت الکرسی. اور آیت الکرسی کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ حصار کے طور پہ بڑا مجرب مانا گیا ہے، باقی اور تفصیل سے بتائیں گے علماء. حصار وغیرہ کے لیے اکثر میں بچپن میں کہا جاتا تھا کوئی ہارر مووی دیکھی ہے، وہ شوق بھی ہوتا تھا دیکھنے کا، اب ڈرنا بھی ہے رات میں. تو اب وہ جناب کہ وہی آیت الکرسی کا حصار کر کے ایسے کھینچ لیا جائے، اور پھر جناب وہ اس کے بعد بڑے بوڑھوں کی بتائی ہوئی دیگر باتیں. تو بہرحال ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. کوشش کریں جیسا کہ مولانا ضامن عباس نے بیان فرمایا کہ اگر سورہ بقرہ آپ کو بہت بڑی لگ رہی ہے، اور ہے واقعاً بڑا سورہ ہے، لیکن مصیبتوں کے آگے تو بہت چھوٹا ہی ہے نا آپ کی جو مصیبتیں. اگر آپ پورا پڑھ سکتے ہیں تو ریکمینڈڈ تو پورا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا صاحب نے بیان کیا تھا یہاں کسی مقام پر کہ جس نے سورہ بقرہ کو 3 دن گھر میں پڑھا، اگر دن میں پڑھا تو دن بھر شیطان نہیں آئے گا، رات میں پڑھا تو رات بھر شیطان کا وہاں پہ جو ہے وہ داخلہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید سے شغف کریں، دوستی کریں، آگے بڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے.